سارے مجاہدین بدر میرے رب کی نعمت تھوڑا سا اور قریب ہو کر کے سوچو تو عرب و عجم میرے رب کی نعمت، مکہ اور مدینہ میرے رب کی نعمت، اجمیر و بغداد میرے رب کی نعمت، نارہرا بریلی میرے رب کی نعمت، یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ اس کے باوجود میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ تو میں سوچتا یہ ہوں کہ میں اپنے رب کی کون سی نعمت کا ذکر کروں کہ میرے رب کی نعمت کا ذکر بھی ہو جائے اور کسی نعمت کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں زمین کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ زمین پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جب زمین کا ذکر کرنے کا میں نے ارادہ کیا تو مقابل میں آسمان ہے، آسمان کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ آسمان کا ذکر کرتا ہوں تو زمین کی دل آزاری ہے، صبح کا ذکر کرتا ہوں تو شام کی دل آزاری ہے، اجالے کا ذکر کرتا ہوں تو اندھیرے کی دل آزاری ہے، آپ کا ذکر کرتا ہوں تو میری دل آزاری ہے، اپنا ذکر کرتا ہوں تو آپ کی دل آزاری ہے، انسانات کا ذکر کرتا ہوں تو جنات کی دل آزاری ہے، ہواؤں کا ذکر کرتا ہوں تو بادلوں کی دل آزاری ہے، خلاؤں کا ذکر کروں، فضاؤں کا ذکر کروں، صحراؤں کا ذکر کروں، دریاؤں کا ذکر کروں، پہاڑوں کا ذکر کروں، اشجار کا ذکر کروں، میں اللہ کی کون سی نعمت کا ذکر کروں کہ اس نعمت کا ذکر بھی ہو جائے اور کسی نعمت کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں ایک نعمت کا ذکر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، مقابل میں دوسری نعمت کھڑی ہوئی ہے، اس کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ چاند کا ذکر کرتا ہوں تو سورج کی دل آزاری ہے، سورج کا ذکر کرتا ہوں تو چاند کی دل آزاری ہے۔ بتائیے ایسی صورت میں اللہ کی کون سی نعمت کا ذکر کروں کہ اللہ کی نعمت کا چرچا بھی ہو جائے، اعلان بھی ہو جائے، ذکر بھی ہو جائے اور کسی نعمت کی دل آزاری بھی نہ ہونے پائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، انت گنت نعمتیں عطا فرمائیں۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو اور اس کے راوی آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں ہے وَإِن تُعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اپنے رب کی نعمت کا گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اپنے احاطۂ شمار میں محدود کرنا چاہو، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ اتنی نعمتیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں، مگر کسی نعمت کے دینے کے بعد میرے رب نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں تم کو یہ نعمت دے رہا ہوں، یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ میرے رب نے کہیں نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں زندگی جیسی نعمت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں، میں تم کو تمہاری آنکھوں میں نور دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں، قوت سماعت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں، قوت حرکت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں، میں تم کو دولت دے کر احسان کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم اپنے احاطۂ شمار میں محدود کرنا چاہو تو محدود نہیں کر سکتے ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سانسیں جو آپ لے رہے ہیں یہ ہر سانس میرے رب کی نعمت ہے۔ سانس اندر گئی، اندر جا کر باہر نہ آئے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو، سانس اندر گئی یہ بھی نعمت ہے، باہر آئی یہ بھی نعمت ہے، گویا ہر سانس میرے رب کی نعمت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور بے شمار نعمتوں کے دینے کے بعد کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ اے بندو میں تم کو یہ نعمت دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات عالم میں بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر بڑا احسان عظیم فرما دیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ،
वाला रसूल भेज दिया है, बड़ी शान और शौकत वाला रसूल भेज दिया है। मालूम ये हुआ कि वो नेमत उज़्मा है कि जिस नेमत के देने पर नेमत का अता फरमाने वाला खुदा अपने बंदों पर एहसान जतला रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मालूम ये हुआ अब अर्शो फर्श का जिक्र नहीं होना है, बहरो पर का जिक्र नहीं होना है, शजरो हजर का जिक्र नहीं होना है, शम्सो कमर का जिक्र नहीं होना है, खुशको तर का जिक्र नहीं होना है, लालो गोहर का जिक्र नहीं होना है। इसलिए कि अगर मैंने मुस्तफा का जिक्र कर दिया तो खुदा की कसम अल्लाह की हर नेमत का जिक्र हो गया। इसलिए कि अल्लाह की तमाम नेमतें इस नेमत के मातहत खुद चली आती हैं। अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतें सदक़े में अता फरमाई है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर मुस्तफा का जिक्र कर दिया गया तो गोया अल्लाह की हर नेमत का जिक्र हो गया। मुस्तफा का जिक्र कर दिया वही अबू बकर उमर का जिक्र हो गया। मुस्तफा का जिक्र कर दिया उस्मान हैदर का जिक्र हो गया। मुस्तफा का जिक्र कर दिया सलमान बूसर का जिक्र हो गया। मुस्तफा का जिक्र कर दिया गोया अल्लाह की हर नेमत का जिक्र हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।